جنوبی پنجاب کی فضا دن بدن صحت کے لیے خطرناک، آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر۔ فضا میں آلودگی کی شرح 390 پوائنٹس ریکارڈ۔ بہاولپور، سرگودا، جہانیہ کی فضا بھی بدستور آلودہ۔ محکمہ ماحولیات کی طرف سے ہائی الرٹ جاری۔ گھر سے باہر نکلنے والوں کو ماسک لازمی استعمال کرنے کی ہدایت۔ ملتان میں فضائی آلودگی کی شرح میں مسلسل اضافہ۔ اسکولوں میں بچوں کی حاضری معمول سے کم۔ 1319 اسکولوں میں 3 لاکھ سے زائد بچے زیر تعلیم۔ اساتذہ کے مطابق روزانہ 30,000 بچے بیماری کے سبب غیر حاضر ہوتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات اسموگ کے خاتمے کے لیے متحرک۔ ملتان میں زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہ ہونے والے بھٹوں کے خلاف آپریشن۔ 50 سے زائد بھٹوں کو 1 کروڑ روپے جرمانہ۔ ملتان میں غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن اختتام پذیر۔ ہولڈنگ سینٹر ختم کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق 6 روز میں 112 افغانیوں کی شناخت کی گئی۔ تصدیق کے بعد 85 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ڈیٹا کے مطابق 300 سے زائد افغانی شہری غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ بہاولپور سے 26 افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے۔ ملتان میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ شدت اختیار کر گئی۔ مختلف علاقوں میں 18 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ شہری مہنگی LPG اور لکڑیاں خریدنے پر مجبور۔ حکومت سے اصلاح احوال کی اپیل۔ مہنگائی کے دور میں شہریوں کے لیے ایک اور مصیبت۔ ملتان کے مکین مفت پارکنگ کی سہولت سے محروم۔ مفت پارکنگ ختم نہ کی جائے، انتظامیہ کچھ تو ریلیف فراہم کرے، شہریوں کی اپیل۔ مہنگائی نے ملتان میں کپڑا مارکیٹ کی رونقیں بھی ختم کر دی۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ قوت خرید جواب دے گئی۔ دکانداروں کا کہنا ہے صارفین نے ادھر کا رخ کرنا چھوڑ دیا، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ لودھنا کے مکین سوئی گیس کی سہولت کے منتظر۔ 40 کروڑ کی لاگت سے بچھائی گئی سوئی گیس لائن تاحال غیر فعال۔ پائپ لائن کی تکمیل کے بعد کنیکشن دینے کا مرحلہ تاخیر کا شکار۔ میاں والی انتظامیہ کی مبینہ غفلت۔ مسلم کالونی کو جانے والی مین سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ جگہ جگہ گہرے گڑھے، راہگیروں کے لیے وبال جان۔ حادثات معمول، قیمتی گاڑیاں بھی تباہ۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ میاں والی کے شہری صاف پانی کی سہولت سے بھی محروم۔ 11 میں سے 4 واٹر سپلائی اسکیمیں 2 سال سے بند۔ رمضان آباد، جنرل بس اسٹینڈ، لیڈی پارک اور روکھڑی محلہ شامل۔ MC حکام نے فنڈز کی عدم دستیابی بندش کی وجہ قرار دے دی۔ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے سستی تفریح۔ مظفر گڑھ میں جیپ ریلی کی تیاریاں۔ 8ویں تل جیپ ریلی کا کل شاندار افتتاح ہوگا۔ 9 سے 12 نومبر تک ڈرائیورز بلکھاتے ٹریک پر جوہر دکھائیں گے۔ خواتین ڈرائیورز بھی ریس میں حصہ لیں گی۔ 3 کلومیٹر کے ٹریک پر بائک ریس بھی ہوگی۔ جنوبی پنجاب میں بجلی چوروں، نادہندگان کی شامت آئی۔ دوران آپریشن ایک روز میں 125 بجلی چور پکڑے گئے۔ 110 مقدمات، 63 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ۔ نادہندگان سے 10 کروڑ 41 لاکھ روپے ریکور۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف میں رابطے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی ملتان میں گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حق میں نہیں ہے۔ سانحہ 9 مئی کے ملوث لوگوں کا فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی۔ ملتان میں عام انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی۔ پیپلز پارٹی نے لودھنا سے قاف لیگ کی بڑی وکٹ اڑا دی۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری ملک اجمل رویہ کی سید یوسف رضا گیلانی سے ملاقات۔ بیٹے سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔
کانگو وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ہیلتھ سیکریٹریٹ سرگرم، سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب رانا افضل ناصر خان کی روحی سے گفتگو، کہا بخار، قے، کمزوری اور منہ میں چھالے کانگو وائرس کے علامات ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سیکریٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا بہاولپور وکٹوریہ ہسپتال کا دورہ، وارڈز کا معائنہ، تعمیر و مرمت کے منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سکولز انفراسٹرکچر بہتر کرنے کا ویژن، رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں کے 221 سرکاری سکولز میں تعمیراتی کام ہوں گے، محکمہ تعلیم نے 6 کروڑ 24 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ صحت کے شعبے سے بہاولپور کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، 9 میڈیکل وارڈ اور او پی ڈی کی مرمت کے لیے فنڈ جاری، 10 نومبر سے شروع ہونے والا منصوبہ 1 جنوری تک مکمل ہوگا۔ کمشنر ملتان کا نیشنل 2 ہسپتال کی زیر تعمیر سائٹ کا دورہ، افرادی قوت بڑھانے کی ہدایت، ڈیڈ لائن تک ہسپتال کے مختلف شعبے انتظامیہ کے سپورٹ کرنے کا حکم۔ عامر خٹک نے کارڈیولوجی ہسپتال کا بھی دورہ کیا، طبی سہولیات، سٹاف ہاسٹل اور سرائے میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ طبی سہولیات فراہمی کے میدان میں کون سب سے آگے، میاں والی بازی لے گیا، بھکر دوسرے نمبر پر، ملتان 17ویں نمبر پر رہا، خانیوال، بہاولپور، مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان کی مایوس کن کارکردگی، جنوبی پنجاب کے سی او ہیلتھ کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ محکمہ صحت طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں، رحیم یار خان میں سیکریٹری آپریشنز مانیٹرنگ یونٹ تشکیل، 104 بنیادی مراکز صحت اور 119 دیہی ہیلتھ مراکز شامل، ہیلتھ مراکز میں سہولیات کی فراہمی مانیٹر کی جائے گی۔ آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور کا دورہ خانیوال، پولیس تحفظ مرکز میں انتظامات کا جائزہ لیا، معذور خاتون کو سلائی مشین فراہم، مالی امداد بھی کی گئی۔ خاتون صوبائی محتسب پنجاب نبیلہ حاکم خان کا دورہ ڈیرہ غازی خان، ریجنل آفس میں کیسز کی سماعت کرتے ہوئے فیصلے جاری کیے، کہا درخواستوں پر 2 ماہ کے اندر فیصلہ کیا جائے گا۔ بھکر میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آگاہی سیمینار، اہتمام صدر ای پی او عمران کاشف ایڈوکیٹ اسلم جان نے کیا، شرکاء نے ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تجاویز دی، ہیڈ آف پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان ڈاکٹر عمران بشیر کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت۔ بورےوالا میں قابل تجدید توانائی بڑھانے کے عنوان سے سیمینار، جدید طریقے سے سستی توانائی کی پیداوار کے حصول بارے آگاہی، دیہی آبادیوں میں بایو گیس منصوبے کا آغاز کرنے کی تجویز۔ ملتان کی سرکاری جامعات میں پہلی بار ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تعلیم کا آغاز، کامرس، بینکنگ اینڈ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، بی ایس اور ایم بی اے پروگرامز میں داخلے ہوں گے، فیس معمول کے مطابق ہوگی۔ ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لودھرا میں ریاضی مقابلہ، 54 سرکاری اسکولوں کے 417 طلباء کی شرکت، مقصد سرکاری اسکولوں میں ریاضی کے مضمون کو فروغ دینا تھا۔ اور سرگودا میں اسپیشل ایجوکیشن کے زیر اہتمام سپورٹس گالا، کمشنر اجمل بھٹی اور ڈی سی شعیب علی کی خصوصی شرکت، ڈویژن کے 4 اضلاع سے ٹیموں نے حصہ لیا، ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن اور سافٹ بال کے مقابلے۔